سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ وہ چلے جا رہے تھے۔ عالم اور درویش یہ نہیں بتانا چاہتے تھے کہ وہ سلطان محمود کے پاس ہی جا رہے ہیں۔ کرامتیوں کو ان پر ایسا شک بھی نہیں تھا۔ کرامتی زیادہ ذہین اور چالاک تھے۔ وہ بھی اپنی اصلیت بے نقاب نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے عالم اور درویش کے ساتھ ایسی باتیں شروع کر دی تھیں جو عالم اور اس کے ساتھیوں کا ایمان تھا۔ وہ ان کرامتیوں کو فی الواقعہ تاجر اور اپنا ہم خیال سمجھ بیٹھے۔ وہ تمام راہ اسی موضوع پر باتیں کرتے رہے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے انہوں نے دریائے راوی پار کر لیا۔ یہ مقام ملتان سے بہت دور تھا، جہاں دریا کا پاٹ چوڑا اور پانی کم گہرا تھا۔ پار جا کر انہوں نے پڑاؤ کیا۔ دونوں قافلوں کے پاس کھانے کے لیے جو کچھ تھا وہ انہوں نے سامنے رکھ دیا۔ کرامتی کمانڈر گھوڑے کی زین اتار رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی تھا۔ کمانڈر نے ساتھی سے کہا، یہ لوگ لگتے تو دکاندار ہی ہیں، لیکن ان کی بعض باتوں سے مجھے شک ہوتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف کوئی فتنہ پیدا کرنے بھیجا جا رہے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے دلوں پر پوری طرح قبضہ کر لیں۔ یہ دو آدمی جو ہمارے ساتھ باتیں کر رہے ہیں علم و فضل والے معلوم ہوتے ہیں۔ اگر یہ ہمارے خلاف یعنی ملتان کی کرامتی ریاست کے خلاف کوئی کارروائی کرنے نہیں جا رہے تو بھی ہمیں چاہیے کہ انہیں اپنے ساتھ رکھیں۔ یہ دو آدمی عالم ہیں، ان کے ساتھ رہ کر بحیرہ کے لوگ ہمارا بھی احترام کریں گے۔ پھر آج رات ہم شراب نہیں نکالیں گے، کرامتی کمانڈر کے ساتھی نے کہا، تاکہ یہ لوگ ہمیں مومن قسم کے مسلمان سمجھتے رہیں۔ یہ بوڑھا عالم بہت اچھی باتیں کرتا ہے، اسے ہم اکسائیں گے کہ سلطان محمود سے ملے۔ ہم میں سے کوئی اس کے ساتھ چلا جائے گا، سلطان کی نیت اور ارادے کا علم ہو جائے گا۔ کھانے کے دوران کرامتی کمانڈر نے اسی موضوع کو جاری رکھا جس پر وہ سارا دن تبادلہ خیالات کرتے آئے تھے۔ عالم اور درویش تربیت یافتہ جاسوس نہیں تھے، یہ تو ان کا جذبہ تھا جو انہیں اسلام کی پاسبانی کے لیے اکساتا رہتا تھا۔ وہ کرامتیوں کو اپنی طرح اسلام اور سلطان محمود کے بے خواہ سمجھ بیٹھے۔ بعد سے بات نکلی تو کرامتی فرقے کے متعلق باتیں ہونے لگیں۔ ہم اس فرقے کو جھوٹا مانتے ہیں، کرامتی کمانڈر نے کہا۔ وہاں 4 کمواریوں کی حویلی کے چرچے سنے تو کل رات ہم بھی لوگوں کے ساتھ اس حویلی میں چلے گئے۔ ہم نے جنات کو دیکھا جنہیں داؤد نے حاضر کیا تھا۔ پھر ہم نے 4 کمواریوں کو بھی دھوئیں میں سے نمودار ہوتے اور دھوئیں میں ہی غائب ہوتے دیکھا۔ ہم تو اسے معجزہ سمجھتے ہیں۔ داؤد کے ہاتھ میں کوئی طاقت ضرور ہے۔ جہاں سے یہ جنات اور 4 کمواریاں نکلی تھیں وہاں سے آپ نے ایک لاش نکلتی نہیں دیکھی۔ درویش نے کرامتیوں کی باتوں سے متاثر ہو کر راز اگل دیا۔ لاش؟ کرامتی کمانڈر نے حیران ہو کر پوچھا، کس کی لاش؟ داؤد کے ایک خاص آدمی کی لاش، درویش نے کہا۔ دھوئیں میں سے نمودار ہونے والے جنات اور 4 کمواریوں کی اصل حقیقت کو میں نے قریب سے دیکھا ہے۔ خدا کے لیے ہمیں بتاؤ یہ راز کیا ہے؟ کرامتی کمانڈر نے اشتیاق اور حیرت سے پوچھا۔ ہم میں سے کوئی بھی تسلیم نہیں کر سکتا کہ ایک باطل فرقے کے کسی آدمی میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ جنات اور ارواح کو حاضر کر سکے۔ ہم تو داؤد کا یہ کمال دیکھ کر اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے تھے۔ ہمارے دلوں کو شکوک سے پاک کرو، یہ آپ کی نیکی ہوگی۔ درویش نے منو ان سنا دیا کہ وہ کس طرح حویلی کے اندر اس سرنگ میں داخل ہو گیا تھا جس میں سے 4 لڑکیاں گزر کر دھوئیں میں جاتی اور لوگ انہیں دھوئیں میں سے نمودار ہوتا دیکھتے تھے۔ درویش نے بتایا کہ اس نے یہ لڑکیاں ایک کمرے میں دیکھی تھیں۔ انہیں یہ بھی بتایا کہ کس طرح سرنگ میں ایک آدمی کو دیکھا۔ اس سے بچنے کے لیے درویش نے اسے قتل کر دیا اور سرنگ سے نکل آیا۔ کرامتی کمانڈر اور اس کے ساتھیوں نے درویش کو دل کھول کر خراج تحسین پیش کیا۔ ان کرامتیوں کو معلوم تھا کہ داؤد بن نصر اس آدمی کی قاتل کو ڈھونڈ رہا ہے اور اس نے حویلی میں کام کرنے والے آدمیوں کو قید خانے کی اذیتوں میں ڈال رکھا ہے۔ کچھ دیر اور باتیں کر کے وہ سونے کی تیاری کرنے لگی۔ کرامتی کمانڈر اب درویش میں بہت دلچسپی لے رہا تھا۔ سونے کی جگہ دیکھنے لگی تو کرامتی کمانڈر نے درویش سے کہا کہ وہ اس کے قریب سوئے۔ وہ عقیدت کا اظہار کر رہا تھا۔ اس نے سب سے الگ ایک جگہ دیکھی اور وہاں اپنا اور درویش کا بستر بچھا دیا۔ دن بھر کی مسافت کے تھکے ہوئے لیٹتے ہی سب سو گئے۔ آدھی رات کے قریب درویش کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے بولنا چاہا مگر بول نہ سکا۔ اس کے منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا۔ 2 آدمی اس کے پاؤں رسیوں سے جکڑ رہے تھے۔ وہ اٹھا تو 2 آدمیوں نے اس کے دونوں ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ دیے۔ اسے اٹھا کر ایک اونٹ پر ڈال دیا گیا اور اسے اونٹ کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ اونٹ اٹھا، اس کی مہار ایک گھوڑے کے پیچھے باندھ دی گئی۔ گھوڑا چل پڑا، اس کے ساتھ ایک اور گھوڑا چلا۔ درویش کے ساتھی اس سے دور گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ اونٹ اور 2 گھوڑ سوار واپس ملتان کو جا رہے تھے۔ کرامتیوں کو اپنے خاص آدمی کا قاتل مل گیا تھا۔ انہیں داؤد سے انعام کی توقع تھی۔ صبح سب سے پہلے عالم کی آنکھ کھلی، اذان کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ درویش کو جگانے گیا تو اس کا بستر خالی تھا۔ کرامتی جاگ اٹھا۔ عالم کا خیال تھا کہ درویش وضو کرنے دریا پر چلا گیا ہوگا۔ کرامتی کمانڈر گھوڑوں اور اونٹوں کی طرف گیا اور تھوڑی ہی دیر بعد کرامتیوں نے واویلا بپا کر دیا کہ ان کا ایک اونٹ اور 2 گھوڑے اور ان کے 2 ساتھی غائب ہیں۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا قیمتی سامان بھی چوری ہو گیا ہے، چلو ادھر ادھر دیکھو، وہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ گھوڑوں پر زینیں ڈالی جانے لگیں، اونٹوں پر سامان رکھا جانے لگا۔ تب عالم نے کہا، ہمارا درویش ساتھی بھی غیر حاضر ہے، یہ اسی کی کارستانی ہے۔ کرامتی کمانڈر نے کہا، اس نے بڑی دلیری سے سرنگ کے اندر جا کر ایک آدمی کو قتل کیا ہے۔ میں اسے درویش سمجھتا رہا، لیکن وہ پیشہ ور ڈاکو اور قاتل ہے۔ وہ ہمارے آدمیوں کو ورگلا کر لے گیا ہے۔ ان کا توقع بیکار ہے، ایک کرامتی نے کہا۔ معلوم نہیں وہ کس طرف گئے ہیں اور یہاں سے کس وقت بھاگے ہیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو، کرامتی کمانڈر نے کہا، ہمیں اس بیابان میں مارے مارے نہیں پھرنا چاہیے، اب وہ ہمارے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ عالم چپ چاپ کھڑا تھا، اس کے ساتھ 3 آدمی بھی حیران و پریشان کھڑے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ درویش کو وہ اچھی طرح جانتے تھے، وہ صحیح معنوں میں درویش اور مرد مومن تھا۔ اس کی فطرت میں یہ تھا ہی نہیں کہ قیمتی مال کے لالچ میں آ جاتا۔ اس کی جوانی اسلام کی پاسبانی اور زمین دوز جہاد میں گزر گئی تھی۔ جب سے اس نے سنا کہ سلطان محمود غزنوی ہندوستان میں آ گیا ہے، اس کے چہرے پر رونق آ گئی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ ہماری منزل خود چل کر ہمارے پاس آ گئی ہے۔ مجھے تم لوگ بھی رازن لگتے ہو، کرامتی کمانڈر نے عالم سے کہا۔ اگر ہم رازن ہوتے تو ہم میں سے کوئی بھی یہاں نہ ہوتا، عالم نے کہا، اور یہاں تمہاری لاشیں پڑی ہوئی ہوتی۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ آدمی تمہارے غائب ہوئے ہیں، عالم نے کہا۔ اگر تم لوگ میری بات پر غور کرو تو تمہیں بتاتا ہوں، تمہارے آدمی جو لاپتہ ہوئے ہیں وہ رات سامان چرا لے جانے کے لیے باندھ رہے ہوں گے۔ درویش نے انہیں دیکھ لیا ہوگا اور ان کے پاس جا کر پوچھا ہوگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تمہارے آدمیوں نے اس ڈر سے کہ پکڑے جائیں گے، درویش کو سر پر چوٹ لگا کر یا کسی طرح بے ہوش کیا اور اسے اونٹ یا گھوڑے پر ڈال کر ساتھ ہی لے گئے ہوں گے۔ وہ ان کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہوگا اور اس کی لاش دریا میں بہا دی گئی ہوگی۔ کرامتیوں کو تو معلوم تھا کہ ان کے 2 ساتھی اور درویش کہاں گئے ہیں۔ عالم اور اس کے ساتھی پریشان ہو رہے تھے۔ کرامتی اب یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ درویش کے یہ 4 ساتھی بھی اس کی زمین دوز سرگرمی میں شریک ہیں۔ کرامتی کمانڈر نے بہتر سمجھا کہ عالم اور اس کے ساتھیوں کو ناراض نہ کیا جائے، ورنہ ان سے کوئی راز نہیں لیا جا سکے گا۔ دونوں قافلے پہلے کی طرح بھیرا کی سمت اکٹھے چلے جا رہے تھے، کرامتی آگے اور عالم اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیچھے تھا۔ مجھے یہ لوگ مشکوک نظر آتے ہیں، عالم نے اپنے ساتھیوں سے دھیمی آواز میں کہا۔ میں صبح سے انہیں بڑی ہی گہری نظروں سے دیکھ رہا ہوں، یہ تاجر معلوم نہیں ہوتے۔ ان کی باتوں کا انداز اور چال ڈھال بتاتی ہے کہ یہ کچھ اور ہو سکتے ہیں، تاجر نہیں ہو سکتے۔ درویش کو انہوں نے خود غائب کیا ہے۔ درویش نے جذبات میں آ کر انہیں بتا دیا تھا کہ اس نے سرنگ میں داؤد بن نصر کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا۔ انہوں نے درویش کو اغوا کر کے ملتان بھیج دیا ہے۔ مجھے تو یہ جاسوس لگتے ہیں جو بھیرا دیکھنے جا رہے ہوں گے کہ سلطان محمود کی فوج کتنی ہے اور اس کا ارادہ کیا ہے۔ ہمیں محتاط رہنا چاہیے، عالم کے ایک جوان سال ساتھی نے کہا۔ ہمیں یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ درویش کے ساتھ ہمارا کوئی گہرا تعلق نہیں۔ اگر یہ واقعی جاسوس ہیں تو میں انہیں بھیرا میں پکڑوا دوں گا، عالم نے کہا۔ ہمیں ان کے ساتھ دوستی اور زیادہ گہری کرنی چاہیے۔ یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ یہ سب کرامتی فرقے اور ہمارے حاکم اور پیر و مرشد داؤد بن نصر کے دشمن ہیں، کرامتی کمانڈر اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا۔ اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ ان کی درپردہ سرگرمیاں کیا ہیں، انہیں ہم دوست بنائے رکھتے ہیں۔ سورج جب سر پر آ گیا تو کرامتی کمانڈر نے جانوروں کو پانی اور چارے کے لیے اور خود بھی کھانا کھانے اور ذرا آرام کے لیے قافلے کو روک لیا۔ کھانے کے دوران کرامتی کمانڈر نے عالم سے پوچھا کہ وہ درویش کو کب سے جانتے ہیں۔ عالم نے بتایا کہ وہ اسے اتنا ہی جانتے ہیں کہ ملتان میں اس کی دکان ہے۔ اسے پتہ چلا کہ ہم بھیرا جا رہے ہیں تو وہ ساتھ چل پڑا۔ کیا آپ لوگوں کو معلوم تھا کہ اس نے حویلی میں ایک آدمی کو قتل کیا ہے؟ اگر پتہ ہوتا تو ہم اسے ساتھ نہ لاتے، عالم نے جواب دیا۔ اگر اس نے یہ قتل مذہبی جنون کے تحت کیا تھا تو بھی میں اسے پسند نہیں کرتا۔ قتل بہرحال قتل ہے، مذہب قتل جیسا جرم بخشا نہیں کرتا۔ کرامتی کمانڈر نے بہت کوشش کی کہ عالم کے سینے سے کوئی راز نکال سکے، اسے کوئی راز نہ ملا۔ کرامتی کمانڈر اپنے اور اپنے ساتھیوں کے متعلق یہی ظاہر کرتا رہا کہ وہ کرامتی نہیں، پکا مسلمان ہے۔ راجوں مہاراجوں اور سلطان کی دنیا سے دور جنگل بیابان میں یہ 2 قافلے ایک قافلے کی صورت میں چلے جا رہے تھے۔ وہ حق و باطل کے میدان جنگ سے بہت دور تھے، لیکن اس جنگ سے لاتعلق نہیں تھے۔ دونوں قافلے بظاہر اکٹھے جا رہے تھے، لیکن ان کے درمیان درپردہ حق و باطل کی جنگ جاری تھی۔ دونوں اپنے اپنے عقیدے اور نظریے کے پکے تھے، دونوں ایک دوسرے کو شکست دینے کی سوچ رہے تھے۔ عالم کو یقین ہوتا چلا جا رہا تھا کہ اس کے ساتھ کے قافلے والے تاجر نہیں اور یہ کرامتی ہیں۔ عالم کے 3 ساتھی جوان سال آدمی تھے اور کرامتی بھی 4 تھے۔ عالم سوچ رہا تھا کہ یہ تربیت یافتہ فوجی ہوئے تو ان سے لڑائی ہو جانے کی صورت میں اس کے 3 ساتھی مقابلہ کر سکیں گے یا نہیں۔ عالم خود بوڑھا تھا، عالم کو اپنے اللہ پر بھروسہ تھا، اس کے سینے میں اللہ کا ایمان تھا، کسی انسان کا ڈر اور خوف نہیں تھا، وہ اللہ سے مدد مانگ رہا تھا۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ لوگ اس کے ساتھ بھیرا پہنچ جائیں تو انہیں پکڑوا دے گا۔ درویش کے متعلق وہ بہت پریشان تھا، اس سے ڈر یہ تھا کہ درویش کو اگر واقعی ملتان بھیج دیا گیا ہے
تو اسے بڑی اذیتیں دی جائیں گی۔ درویش کب تک برداشت کرے گا؟ وہ سب کی نشاندہی کر دے گا۔ ان سب کے بیوی بچے اور عزیز و اقارب ملتان میں تھے۔ نشاندہی ہو جانے کی صورت میں وہ جانتے تھے کہ ان کے بچوں کو بھی غیر انسانی اذیتیں دی جائیں گی۔ اسلام کی پاسبانی ان سے بہت بڑی قربانی مانگ رہی تھی۔ عالم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، عزیز بیٹو، ہم جس راستے پر جا رہے ہیں اس میں ایسے خطرے ہیں جن سے گھبرا کر تم بھاگ جاؤ گے، لیکن یاد رکھو کہ جس قوم اور جس مذہب میں بھاگ جانے والے موجود ہوں وہ قوم اپنے مذہب سمیت تاریخ کے اندھیرے میں گم ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں اپنی بہنیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے بھائی قربان کرنے پڑیں۔ اگر تم نے یہ قربانی خندہ پیشانی سے دے دی تو خدا کی خوشنودی حاصل کرو گے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تمہارے دلوں میں کوئی شک ہے تو یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ ان میں سے کوئی بھی واپس نہ گیا۔ تینوں نے یقین دلایا کہ وہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ عالم کے پاس علم تھا، اس کی نظر قوموں کی تاریخ پر تھی۔ وہ جانتا تھا کہ قوموں کے عروج اور بادشاہوں کی فتح کے پیچھے چند ایک گمنام لوگوں کی قربانیاں کارفرما ہوتی ہیں۔ تاریخ ان لوگوں کو نہیں جانتی، کیونکہ تاریخ میدان جنگ میں نہیں جاتی اور تاریخ زمین دوز محاذ پر بھی نہیں جایا کرتی۔ ان مجاہدین کو خدا کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ عالم بھی خدا کے سامنے جواب دہ تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ کرامتی کمانڈر رات کے پڑاؤ کے لیے اچھی سی جگہ دیکھ رہا تھا۔ یہ علاقہ سرسبز تھا، چٹانیں تھیں، درختوں کا جنگل اور سبزہ تھا۔ ایک جگہ ایک خاندان بیٹھا نظر آیا۔ ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا اور دو جوان لڑکیاں تھیں جو بہت خوبصورت تھیں۔ ان کے ساتھ ایک بوڑھی عورت تھی۔ ان کے لباس بتاتے تھے کہ یہ ہندو ہیں۔ لڑکیاں شہزادیاں لگتی تھیں۔ وہاں دو مشلیں جل رہی تھیں۔ کرامتی کمانڈر نے عالم سے کہا، آپ آگے چلیں، کوئی اچھی جگہ نظر آئی تو ہمیں بلا لینا، میں بھی کوئی جگہ دیکھتا ہوں۔ عالم اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے نکل گیا۔ اسے ایک بڑی سرسبز جگہ نظر آئی۔ گھوڑوں اور اونٹوں کے لیے چارہ بھی تھا اور پانی بھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہیں ڈیرے ڈال دیں۔ کرامتی کہیں پیچھے رہ گئے تھے۔ عالم نے ان کی پرواہ نہ کی۔ اسے خیال تھا کہ وہ خود ہی آ جائیں گے۔ رات گہری ہو گئی، کرامتی نہ آئے۔ عالم نے ایک مشعل جلا کر اس کا ڈنڈا زمین میں گاڑ دیا۔ اسے تھوڑی ہی دور شور شرابہ سنائی دیا اور دوڑتے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دی۔ عالم اور اس کے ساتھیوں نے تلواریں نکال لیں۔ مشعل کی روشنی میں عالم کو وہ بوڑھا اور ایک جوان آدمی اپنی طرف آتے نظر آئے، جنہیں انہوں نے تھوڑی دور پیچھے ایک جگہ بیٹھے دیکھا تھا۔ ان کے ساتھ ایک عورت اور دو خوبصورت لڑکیاں بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ اب ان کے ساتھ نہیں تھیں۔ عالم اور اس کے ساتھی تلواریں ہاتھوں میں لیے ان کی طرف بڑھے تو وہ آدمی دوسری سمت دوڑ پڑے۔ عالم نے انہیں للکار کر کہا، مت بھاگو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ نہیں رکو گے تو گھوڑوں سے تمہارا تعاقب کریں گے اور تمہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ وہ ڈر کے مارے رک گئے۔ جب عالم اور اس کے ساتھی ان کے قریب گئے تو انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے اور التجا کی کہ ان کی جان بخشی کی جائے۔ عالم نے انہیں بڑی مشکل سے یقین دلایا کہ وہ ان کی مدد کرے گا۔ وہ بتائیں کہ وہ کیوں بھاگے جا رہے ہیں۔ تمہارے ساتھیوں نے ہم سے دونوں لڑکیاں چھین لی ہیں، بوڑھے نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہمارے پاس سونے کی ڈلیاں اور بہت سی رقم تھی، انہوں نے وہ بھی چھین لی ہے۔ لڑکیاں تمہاری کیا لگتی ہیں؟ میری بیٹیاں ہیں، بوڑھے نے جواب دیا، اور یہ میرا بیٹا ہے، ان کی ماں بھی ساتھ ہے۔ ہم بھیرا سے بھاگ کر آ رہے ہیں۔ شہر پر غزنی کے مسلمانوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ ہم ہندو ہیں۔ یا غزنی کے مسلمانوں نے تمہارے گھر لوٹے ہیں، قتل عام کیا ہے، تمہاری عورتوں کو بے آبرو کر رہے ہیں؟ نہیں، بوڑھے نے جواب دیا، ان کے سلطان نے حکم دیا ہے کہ ان کے گھروں کی اور ان کی عزت کی حفاظت کرو، لیکن آپ نے ہمارے قریب سے گزرتے میری بیٹیاں دیکھی ہیں، وہ بہت خوبصورت ہیں۔ انہیں مسلمان فوجیوں سے بچانے کے لیے ہم بھیرا سے بھاگ آئے ہیں۔ اب پتہ چلا ہے کہ بھیرا میں رہتے تو ہماری عزت محفوظ رہتی۔ آپ کے ساتھیوں سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ آپ بزرگ انسان ہیں، وہ 4 آدمی ہیں، یہ 3 آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ میری بیٹیوں پر رحم کریں، وہ مر جائیں گی۔ ہمارے پاس جو سونا اور رقم ہے وہ لے لیں، ہمیں جانے دیں، میری بیٹیوں کو چھوڑ دیں۔ عالم کو یقین ہو گیا کہ اس کے ساتھ آنے والے 6 سوار ملتان کے فوجی ہیں اور وہ کرامتی ہیں۔ ان میں سے 2 تو درویش کو ساتھ لے کر جا چکے تھے۔ لڑکیوں کو دیکھ کر کرامتیوں کی نیت بدل گئی اور ان کے سامنے ان کے فرقے کا یہ اصول آ گیا کہ انسان عیش و عشرت کے لیے پیدا ہوا ہے اور گناہ کا کوئی وجود نہیں۔ کہ تم دونوں خالی ہاتھ ہو؟ عالم نے ہندوؤں سے پوچھا۔ ہماری تلواریں سامان کے ساتھ پڑی تھیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ تمہارے ساتھی ہم پر ٹوٹ پڑے، ہمیں تلواریں اٹھانے کا موقع نہ ملا۔ ہم ان کے قدموں میں گر پڑے اور کہا کہ ہمیں قتل نہ کرو۔ انہوں نے ہمیں بہت مارا پیٹا اور بھگا دیا۔ ہم واپس بھیرا کو بھاگے جا رہے تھے۔ عالم نے اپنے 3 جوان سال ساتھیوں سے کہا، ہمیں ان ہندوؤں پر ثابت کرنا ہے کہ بیٹی اپنے مذہب کی ہو یا کسی کے مذہب کی، اس کی عزت بچانا مسلمان کا فرض ہے، اور میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا۔ ہمارے سامنے 2 لڑکیوں کی آبرو ریزی ہو رہی ہے، ہمیں عملاً ثابت کرنا ہے کہ اس صورتحال میں اسلام کا حکم کیا ہے۔ میں تم تینوں سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ تم ان لڑکیوں کی خاطر اپنی جانیں قربان کرو گے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ عالم چل پڑا۔ اس نے اپنے 3 ساتھیوں سے کہا کہ جذبات میں آ کر جلد بازی نہ کریں، پہلے دیکھیں گے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔
وہ تربیت یافتہ فوجی معلوم ہوتے ہیں۔ وہ دبے پاؤں بڑھتے گئے۔ وہ جگہ کچھ دور تھی، آگے چٹان آ گئی، یہاں زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی۔ چٹان سے گھوم کر عالم نے اوٹ سے دیکھا، 2 مچھلیں جل رہی تھیں۔ کرامتیوں نے ہلڑ بپا کر رکھا تھا۔ وہ گھاس پر بیٹھے کہکے لگا رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں پیالے تھے۔ دونوں لڑکیاں بالکل برہنہ تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں سرائیاں تھیں۔ یہ سرائیاں اور شراب کرامتی اپنے ساتھ لائے تھے۔ لڑکیاں ان کے پیالوں میں شراب ڈالتی تھیں۔ کبھی ایک کرامتی ایک لڑکی کو اپنے اوپر گرا لیتا، کبھی دوسرا۔ وہ لڑکیوں کے ساتھ انتہائی بےہودہ چھیڑخانی کر رہے تھے۔ عالم اور اس کے ساتھی اوٹ سے دیکھتے رہے۔ کرامتی ہنسی مذاق اور چھیڑخانی میں زیادہ پی گئے تھے۔ کرامتی کمانڈر اٹھا اور اس نے کپڑے اتار دیے۔ وہ اتنی زیادہ پیے ہوئے تھا کہ پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے ایک لڑکی کو بازو میں لیا اور اسے گھاس پر گرا دیا۔ ٹوٹ پڑو، عالم نے کہا۔ عالم کے ساتھی اتنی تیزی سے جھپٹے کہ کرامتیوں کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ شراب نے بھی انہیں مقابلے کے قابل نہیں رہنے دیا تھا۔ کرامتی کمانڈر کی گردن تو عالم کی تلوار کے ایک ہی وار سے الگ جا پڑی۔ اس لڑکی کو اس کرامتی نے نیچے گرا رکھا تھا۔ وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ کرامتی کے خون نے اسے نہلا دیا۔ باقی 3 کو بھی ختم کر دیا گیا۔ بے ہوش لڑکی کے اوپر پانی پھینکا گیا، تب ہوش میں آئی۔ دونوں سے کہا گیا کہ وہ کپڑے پہن لیں۔ خوفزدگی کا یہ عالم تھا کہ ان کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ 4 وحشیوں سے بچ کر وہ دوسرے 4 وحشیوں کے قبضے میں آ گئی ہیں، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد انہیں پتہ چل گیا کہ یہ وحشی نہیں ہیں۔ عالم نے دونوں ہندوؤں سے کہا کہ وہ ان مرے ہوئے آدمیوں کے سامان پر قبضہ کر لیں اور اسے اپنا سامان سمجھیں۔ ان کے گھوڑے اور اونٹ بھی لے لیں اور ان سے اپنا سونا اور رقم بھی برآمد کر لیں۔ ہندوؤں نے لاشوں کی تلاشی لی تو انہیں اپنا سونا اور رقم مل گئی۔ عالم نے ان سے پوچھا کہ اتنی دولت پاس ہوتے ہوئے وہ پیدل کیوں آئے ہیں؟ کیا وہ گھوڑے یا اونٹ یا خچریں خرید نہیں سکتے تھے؟ ہندوؤں نے بتایا کہ بیرا سے کسی کو باہر نہیں آنے دے رہے تھے۔ وہ سارا کنبہ ایک ایک فرد چھپ چھپا کر باہر نکلے اور شہر سے دور آ کر اکٹھے ہوئے تھے۔ تم ہماری حفاظت میں ہو، عالم نے انہیں کہا۔ کہو تو ہم تمہیں واپس بیرا لے چلتے ہیں، کہو تو ملتان تک تمہیں اپنی حفاظت میں پہنچا دیتے ہیں۔ بوڑھے ہندو نے کچھ سونا اور کچھ رقم عالم کے آگے رکھ کر کہا، ہم خود ملتان چلے جائیں گے، ہمیں گھوڑے اور اونٹ مل گئے ہیں، آپ یہ نذرانہ قبول کر لیں۔ کہ تم نے ہمیں کرائے کی قاتل سمجھ لیا ہے، عالم نے غصے سے گرج کر کہا۔ اٹھا لو، اگر ہم اس کے لالچ میں ہوتے تو تم سے تلوار کی نوک پر یہ دولت لے سکتے تھے۔ آج رات آرام کرو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ اس لڑکی کو چشمے پر لے جاؤ، اس کا جسم خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہندوؤں کو ایسے سلوک کی توقع نہیں تھی۔ دونوں لڑکیاں اپنے بھائی کے ساتھ چشمے پر چلی گئیں۔ عالم نے بوڑھے سے پوچھا کہ بھیرا کے حالات کیسے ہیں؟ بوڑھے نے بتایا کہ بھیرا کے باہر بڑی خونریز جنگ ہوئی ہے، راجہ بجیرائے نے خودکشی کر لی ہے اور دونوں فوجوں کا نقصان اتنا زیادہ ہوا ہے کہ آدھی نفری ماری گئی ہے۔ بوڑھے نے یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں کی فوج اتنی تھوڑی رہ گئی ہے کہ اگر کسی طرف سے بھیرا پر حملہ ہو جائے تو سلطان محمود بھیرا کو اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکے گا۔ حملہ کون کر سکتا ہے؟ عالم نے پوچھا۔ راجہ آنند پال، بوڑھے نے کہا۔ لیکن سنا ہے کہ آنند پال لاہور میں نہیں ہے، اس نے پشاور کے قریب کہیں سلطان محمود کو روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن مسلمانوں نے دریا پار کر کے آنند پال کو ایسا گھیرے میں لیا کہ وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر نکل گیا۔ ہم نے سنا ہے کہ لاہور میں راجہ آنند پال کا نوجوان بیٹا سکھپال ہے، وہ شاید بھیرا پر حملہ کر دے۔ بوڑھے نے ذرا سا خاموش رہ کر عالم سے پوچھا، آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ملتان سے، ہم ملتان کے رہنے والے ہیں۔ پھر اب کرامتی مسلمان ہوں گے؟ بوڑھے ہندو نے کہا۔ آپ ہمارے دوست ہیں، ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، عالم نے کہا۔ ہم کرامتی نہیں، تم بات کرو اور ہم سے ڈرو مت۔ عالم نے اس ہندو کو غور سے دیکھا، پھر اس عورت کو دیکھا جس سے وہ اپنی بیوی کہہ رہا تھا۔ اتنے میں دونوں لڑکیاں نہا کر آ گئیں۔ عالم نے انہیں گہری نظروں سے دیکھا، ان کا حسن دھل کر نکھر آیا تھا۔ عالم نے اس نوجوان آدمی کو دیکھا جو اپنے آپ کو ان لڑکیوں کا بھائی کہتا تھا۔ ان سب میں ذرہ بر مشابہت نہیں تھی، لڑکیاں شہزادیاں لگتی تھیں اور ان کی ماں ان کی خادمہ۔ بوڑھا اور جوان آدمی گہرے سانولے رنگ کے تھے، لڑکیوں کے رنگ گورے تھے۔ یہ جو 4 آدمی مرے پڑے ہیں، انہوں نے تم دونوں کو بھاگ جانے کی اجازت دے دی تھی۔ عالم نے دونوں ہندوؤں سے کہا، ہم تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے، ان عورتوں کے سامنے تمہیں قتل کر دیں گے، پھر ان لڑکیوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور اس عورت کو اس جنگل بیابان میں کسی درندے کا شکار ہونے کے لیے چھوڑ جائیں گے۔ ہمیں دھوکہ نہ دو، ہمیں دھوکہ دینے کی نہ سوچو، سچ بتاؤ تمہارا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ یہ آدمی ان لڑکیوں کا بھائی نہیں، یہ عورت ان کی ماں نہیں اور تم ان کے باپ نہیں۔ ہندوؤں والی ذہنیت کو الگ رکھ دو، ہم نے تم پر جو احسان کیا ہے اسے مت بھولو۔ ہم نے تمہاری مدد اور منزل تک حفاظت کی پیشکش کی ہے اور تم جھوٹ بول رہے ہو۔ دونوں ہندو خاموشی سے سنتے رہے۔ کہ تم نے انہیں بتایا نہیں تھا کہ تم کرامتیوں کو دوست سمجھ کر ملتان جا رہے ہو؟ عالم نے پوچھا۔ بتایا تھا، بوڑھے ہندو کے منہ سے نکل گیا، اسی لیے انہوں نے ہماری جان بخشی کر دی تھی، کہتے تھے تم ملتان پہنچو، اگر تم صحیح بات بتا دو گے
تو بھی ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ عالم نے کہا، ہمارا بادشاہوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم تاجر ہیں، آپ لوگوں نے ہم پر باقی احسان کیا ہے۔ بوڑھے ہندو نے کہا، آپ ہمیں قتل کر سکتے تھے مگر آپ نے ہماری مدد کی، آپ نے ہمارا انعام بھی قبول نہیں کیا۔ اگر آپ ہمارے منہ سے سچ سن کر خوش ہو سکتے ہیں تو مجھے خوشی ہوگی کہ میں نے آپ کو احسان کے بدلے میں کچھ دیا۔